الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کا دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات میں مددگار بھی بنایا ہے، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے والا بھی بنایا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور ظاہر ہے پھر ہر انسان کی ضرورت ہے. کوئی انسان، ایک مشہور جملہ ہے نا، کوئی انسان پورا نہیں ہوتا، پوری ایک اللہ کی ذات ہے. مجھ میں اگر 10 صفات ہیں تو ظاہر ہے 5 ایسی باتیں جو مجھ میں نہیں ہیں وہ کسی اور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے گا، وہ مجھے بتائے گا، سمجھائے گا، سکھائے گا. یہ ایک ترتیب وار ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور خصوصاً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو معاشرت سکھلائی ہے. اور ظاہر ہے اس معاشرت میں آپ علیہ السلام نے صرف یہاں یہ، یعنی ہم لوگوں کے ہاں تو یہ چیز سوچی جاتی ہے اپنے لیے جیو، دنیا بھاڑ میں جائے، لوگ بھاڑ میں جائیں، اپنے لیے جیو، اپنے لیے مرو، اپنے لیے کرو. حالانکہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ ہم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تعلیمات کہہ لیں یا اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اسلام جہاں یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے لیے کرنا ہے، وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھنا ہے. آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر کچھ حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق اپنی ذات کا بیان کیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے. دوسرا حق بیان کیا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. یہ ان کا حق ہے. دنیا میں ظاہر ہے سب سے بڑا حق اللہ نے اپنی ذات کے بعد والدین کا رکھا ہے. پھر اللہ نے تقسیم کر دی. والدین کے حق کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ بھئی اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پھر جب تم جس جگہ میں رہتے ہو، جہاں کہیں تمہیں ہم جس جگہ کا مالک بناتے ہیں، جہاں تم وقتی رہائش اختیار کرتے ہو یا تھوڑی دیر کے لیے صحیح، چند گھنٹوں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے لیے صحیح، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، ساتھ جڑا ہوا گھر بھی ہو سکتا ہے، جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں
اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا جو بہت اہم ہیں۔ ہمارے ہاں صرف حق لینے والے کو پتا ہے کہ میرا حق کیا ہے، دینے والے کو نہیں پتا کہ بھئی میں نے بھی کسی کا کوئی حق دینا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، یہ گھریلو نظام سے ہی چلیں، بیوی چاہتی ہے مجھے میرا حق ملے، خاوند چاہتا ہے مجھے میرا حق ملے، اولاد چاہتی ہے مجھے میرا حق ملے، والدین چاہتے ہیں ہمیں ہمارا حق ملے، دینے والا کام بالکل نہیں ہے۔ بیوی کہے بھئی اگر میں حق مطالبہ کرتی ہوں تو میرا کام ہے کچھ دو، خاوند مطالبے بڑے کر رہا ہے اور حقوق کی ادائیگی کچھ بھی نہیں۔ اولادیں آج بڑے مطالبے کر رہی ہیں، ہمارا حق نہیں مل رہا، اور دینے کی باری آتی ہے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج معاشروں کے زوال کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے، باقاعدہ طور پہ ہم لوگوں میں باقاعدہ طور پہ یہ بات اب پورے معاشرے میں پلتی جا رہی ہے، پنپتی جا رہی ہے کہ بھائی، اور یہ دیکھ لیں آپ بڑے بڑے شہروں میں آج کل یہی چل رہا ہے کہ ساتھ جڑا ہوا پڑوسی ہے، سالوں ساتھ رہا ہے، نام نہیں آتا، جانتے ہی نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیا اس کے کمائی، کیا اس کا بچے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ 6 سال 7 سال 8 سال کہیں کسی اور دور دراز شہر میں ملاقات ہو گئی، میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، آپ بھی آگے سے کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ نہیں دیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بھائی پڑوسیوں کو کبھی پڑوسیوں کے معاملے میں حقارت والا معاملہ نہیں کرنا۔ آپ نے کس اعتبار سے حقارت؟ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اور اس میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ بھی ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا۔ آج تو اللہ معاف کرے، ظاہر ہے ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنے اعتبار سے کوشش ہی نہیں کرتا کہ بھئی باقاعدہ مانگا گیا ہے کہ بھئی اللہ ہمیں اچھا پڑوس عطا فرما، ہر اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ نے 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ سب سے پہلا پڑوسی والجار ذی القربہ، کہ وہ پڑوسی بھی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ظاہر ہے اس کا حق سب سے آگے ہے، اس کے حقوق تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پڑوسی بھی آ گیا، یہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم ہے بھائی اس کے ساتھ احسان کرو گے۔ لیکن چلو عام طور پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہو۔ دوسرا فرما دیا والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اگلے 2 فرما دیے کہ چلو رشتہ دار نہیں لیکن صرف پڑوسی ہے، بہرحال اس کا حق ہے۔ اور پھر تیسری چیز بتا دی کہ بھائی اگر وہ رہنے والا نہیں ہے، چند گھنٹوں چند منٹوں کا ساتھی کیوں نہ ہو، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ بس کا سفر کرتے ہیں، ریل کا سفر کرتے ہیں، جہاز کا سفر کرتے ہیں، گاڑی کا سفر کرتے ہیں، ویگن کا سفر کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اور یاد رکھیں باقی تو چلو ہر اعتبار سے ہی صحیح، یہ والا پڑوسی ایک اعتبار سے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اس سے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا سفر بھی بہت کم ہے، آپ کی جان پہچان بھی بہت کم ہے، اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہے اور یہ آگے جا کے اتر گیا اور آپ نے اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں کی، کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی، تو یہ حقوق العباد میں سے آ جائے گا۔ یا تو اس کو ڈھونڈو اور معافی تلافی کراؤ، نہیں کر سکتے کل قیامت کے دن تیاری کر لو، کیونکہ حقوق العباد میں کیا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے اور بندے سے معافی بھی کروانی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ ایک چیز آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، لیکن تکلیف دی تھی اور اس بندے کا پتہ ہی نہیں آپ کو۔ ہوتا ہے نا ایسے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اسلام آباد جا رہے ہیں آپ، 3 گھنٹے کا ساتھی آپ کو مل گیا، آپ کوئی کسی قسم کا اس کو الٹا تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ایسے لوگ، اور وہ اتر گیا، اور ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکا، شریف آدمی تھا،
اس نے کہا 2 گھنٹے کا سفر ہے، برداشت کر لیں، جیسے ہمارے ہاں، تو وہ برداشت کر لیا اس نے۔ دل کی کیفیت تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب جو آپ نے اسے تکلیف دی تو اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں، اور پھر جو ساتھ جڑنے والا پڑوسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ عورتوں کے گروہ کیوں کہا کہ مرد اگر نہیں ہے، مرد گھر پہ نہیں ہے، تمہارا کام بنتا ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حدیث ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کو وہ حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یہاں یہ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جوڑا ہے پڑوسی کی بھوک کے ساتھ، یہ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ آپ نے ایمان کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں جوڑا، ظاہر ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، لیکن تاکید دیکھیے، آپ نے اتنی زیادہ تاکید فرما دی کہ بھائی ایمان نہیں ہوگا اس شخص میں، دعوے ہیں، اسلام ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پیٹ بھر کے سویا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے پڑوس میں کون ہے، چھان بینی نہیں کرتے لوگ، یا محلے میں کسی ایک کا ذمہ ہے، بس وہی بیچارہ لگا رہے، وہ پوچھتا رہے۔ ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے مجمع سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس اتنی دفعہ صرف پڑوسیوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہیں ایک حکم اللہ کی طرف سے ایسا آئے گا پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دو۔ اب خود اندازہ لگائیں کتنی دفعہ آئے ہوں گے اور کتنی دفعہ سمجھایا ہوگا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ پڑوسیوں کے حوالے سے، بتاؤ ان لوگوں کو پڑوسیوں کے حوالے سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، اور بار بار سمجھاتے رہے صحابہ کو، بار بار پڑوسیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ باقی معاملات میں بھی ڈرنا ہے، لیکن تاکید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی خیال کرو ان کا۔ اور ظاہر ہے یہ صرف ایک فرد کو نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہدیے بھیجو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ باقاعدہ مانگا جائے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں ہمارا پڑوس ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں۔ اور ظاہر ہے ایذا رسانی، یہ تو اللہ معاف فرمائے ہمارے اب حصہ بن چکا ہے معاشرے کا کہ تکلیف پہنچاؤ۔ کچھ نہیں ہے، تکلیفیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو تکلیف دیتے رہو، کوئی خیال نہیں ہے اس کے گھر میں کون ہے کون نہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا شادی کا ماحول کیا ہوتا ہے، پورا محلہ جاگتا رہے۔ ہم تو ظاہر ہے ہم نے تو اپنی شادی کرنی ہے، کوئی مرتا ہے مرے، کسی کا اگر بیمار ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، اور آپ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے جا کے اس نے گزارش کر دی کہ حضرت تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا کم کر دیں، آپ محدود رکھیں، بھائی ہم نے تو اپنے گھر میں لگایا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ جو جمعے کا مقصد ہوتا ہے نا، یہ جماعت کی نماز کا مقاصد میں سے ہے کہ اس میں محلہ پھر علاقہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ اس کے مقصد میں سے ہے۔ جماعت کی نماز کے یعنی ظاہر ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن اس کے بہت اہم مقاصد میں سے پتہ لگتا ہے کون آیا، کس کے کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آیا، آپ بیمار ہے، پریشان ہے، پتہ ہی نہیں۔ مسلمان پر نبی علیہ السلام نے حقوق بتائے ہیں نا، ان میں سے کیا ہے؟ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ مسلمان فرمایا ہے، رشتہ دار نہیں کہا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ اجتماع رکھے ہیں۔ جمعے کا اجتماع پورے علاقے کو اکٹھا کرتا ہے، اور روزمرہ کی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، وہ پورے محلے کو اکٹھا کرتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ نمازی ہے، آج نہیں آیا، پتہ کرو کیوں نہیں آیا، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ، یہ بہت بڑے اہم مقاصد میں سے ہے۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ آئے، فرض پڑھے، نکل گئے، آئے نماز پڑھی، اپنی نماز پڑھی، نکل گئے۔ یہ انتظام ہوتا تھا مساجد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تیار کیا ہے۔
وہاں تو ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے اس پڑوس میں کیا چل رہا ہے، اور پھر اس کی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے احسان کا معاملہ بھی ہے کہ بالفرض پتہ لگ گیا ہے تو پھر احسان بھی چڑھاؤ اس پہ، انتظار میں وہ بیٹھا رہے اس پہ تاکہ ایک روب دبدبہ باقی رہے۔ وہاں تو یہ چیز ہی نہیں تھی، وہاں اپنی سعادت سمجھتے تھے پڑوسی کی خدمت کو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو جس اعتبار سے، ظاہر ہے یہاں آپ صفوں میں کھڑے ہیں، یہ بھی ایک پڑوس ہے، گاڑی میں سفر ہے، یہ پڑوس ہے، اور پھر ظاہر ہے جو دیوار کے ساتھ جڑا ہے وہ کتنا بڑا پڑوس ہوگا، کیا اس کے حق ہوں گے، کیا اس کے معاملات ہوں گے، پوچھنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں وہ ایک دوست تھے، یہیں نماز پڑھتے تھے، مجبوراً انہیں شفٹ ہونا پڑا کہیں، بہت زبردست صفات کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب شفٹ ہوئے، بات ہوئی، رابطہ ہوا، تو کہتے ہیں جی یہاں پہ میں آیا ہوں اور آج غالباً 2-3 مہینے ہو گئے، میں کسی کو سلام کرتا ہوں وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے، یہ بہت مجھے اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کے عادی تھے، الحمدللہ کہتے ہیں آپ سے یا باقی حضرات سے ملاقات ہوتی، دعا سلام آتے جاتے ہوتی، ایک اچھا ماحول تھا۔ وہاں میں گیا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں اور میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں، اس شہر کا نہیں ہوں، سلام کرو ایسے دیکھتے ہیں، یہ کیوں سلام کیوں کیا اس نے ہمیں، یہ ہے کون ہے پتہ کراؤ۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ سلام دعا بھی رہ گئی، اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، کیا وجہ یہ سلام کر رہا ہے۔ اور پھر ایک بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید نازل فرمائی اس حوالے سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ ایک آپ فرما رہے ہیں قسم، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص۔ صحابہ ڈر گئے، کون بدبخت ہے جو مومن نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اس کے لیے قسم بھی اٹھا رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔ تو صحابہ اپنے اعتبار سے کہ کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں کہ یہ شخص ایمان والا نہیں ہے، کون ایسا بدبخت اس امت میں ہوگا کہ جو پھر پوچھ لیا، ہمت کر لی، قیل من، اے اللہ کے رسول کون، آپ نے کس کے بارے میں اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا وہ پڑوسی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کے ایذا سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکالیف سے، جس کی ایذا رسانی سے اس کا دوسرا پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے تو 3 دفعہ آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، یہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ غور تو کریں ہم چیز، اسلامیات کی کتاب میں ایک شاید چھوٹا سا ایک مضمون ہے، وہ بھی لڑکوں کو بچوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ہر علاقے، ہر گلی، ہر محلے میں پتا ہونا چاہیے۔ لوگ جائیں پوچھ گچھ کریں، 4-5 آدمی، آپ نئے آئے ماشاءاللہ، یہ مسجد، یہ ترتیب ہوتی ہے تاکہ اچھے برے کا بھی پتا چلے۔ ہمارے ہاں تو بالکل ایسے ہے جیسے بس وہی ہے، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی بیوی، یہ شام کو گھر آ جاتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، نیا بندہ ہے جا کے پوچھ گچھ کریں، یہ اسی میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں بہت خیال کریں اس کا، تکلیف پہنچانے سے تو بچیں، خدا را مت پہنچائیں پڑوسیوں کو تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں، کہاں تک اگر کوئی پڑوسی تمہاری چھت پہ اپنی دیوار کی شاہتیر رکھنا چاہتا ہے اس کو منع نہیں کرنا، حالانکہ ٹھیک ہے قانوناً آپ کا حق ہے، لیکن اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے منع مت کرو، رکھنے دو اسے۔
تو اس چیز کو اپنے حساب سے دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم لوگ ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں جو ہمارا اس وقت حالات چل رہے ہیں، ماحول چل رہا ہے، اکٹھے ہوں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، بھائی اپنے معاشرے کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. 2-4 افراد کا کام نہیں، ہر گھر سے ایک فرد کا کام ہے. ایک بندہ بیچارہ وہ ہے، وہ چونکہ فارغ ہے، دین دنیا سے فارغ ہے، دنیا سے جہان کا فارغ، اس کو لگا دیا ہاں جی آپ جائیں، آپ سب کچھ کریں. جب حالات خراب ہوئے پھر آ جاتے ہیں سارے ٹھیکیدار بن کے. یہاں کے جو حضرات ہیں ان سے بھی میں نے فردن کہا، ہر جگہ میں، ہر گلی، ہر محلے، ہر علاقے میں یہ چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ 1-2 مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق تو یاد ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ میرا کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے کو حقوق جاننے کی اور پھر ان کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بد نظر لگنے یا نظر لگنے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، بد نظر تو صرف بد نظر ہی نہیں ہوتی، یعنی بری نظر، اچھی نظر بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اچھی نظر آپ کو اپنی والدین کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی ضروری ہے کہ وہ جو گھر میں آیا تھا اسی نے لگائی تھی. والدین کی نظر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ تو بالکل اس کو کسی کھاتے میں نہیں لیتے. ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آپ نے فرمایا نظر برحق ہے. دیکھیں یہاں ایک ہی جملہ، آپ نے ایک ہی لفظ نظر برحق ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اپنوں کی، والدین کی. میں نے کہا والدین کی نظر کس کو لگ جاتی ہے؟ اولاد کو. اپنے ہی بچے، ظاہر ہے دوسروں کے کم ہی ایسے ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہمارے بچے اچھے لگیں. سب سے زیادہ اچھے ہمیں اپنے بچے لگتے ہیں. تو وہ کھیل رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، یا کوئی نئی بات کر رہا ہے، کوئی ایسا انداز اس نے اختیار کیا ہے تو والدین لگ جاتی ہے. تو دوسرے پہ ہر وقت الزام تراشی، اس سے بچیں. اپنی بھی آپ لگ سکتی ہے، اپنے قریبی کی بھی لگ سکتی ہے، اور اچھی نظر ہوتی ہے، یعنی خوشی کی نظر جسے ہم کہتے ہیں، اور بد نظر بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل حق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی ترتیب بھی بتائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو یعنی جو اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے یہ اس کے لیے بڑا ایک مجرب چیز ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. تبارک الذی 29واں پارہ ہے، اور اس کی سورہ قلم کی آخری آیت اختتام تک جو آئے، اس کو آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر باقاعدہ دم کیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ. وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. اور دم کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں بچوں پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر دم کیا کرتے تھے، یہ وہ دعا ہے. تو اس لیے یہ دعا ہے. پھر سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، تو پڑھتے رہا کیجئے، دم کیا کیجئے. اچھا پتہ کیسے لگے گا کہ نظر ہی ہے؟ ہر بچے کو نظر نہیں لگتی، ہر چیز نظر نہیں ہوتی. اس کا پتہ لگنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، خواہ مخواہ بچہ ضد کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، ڈاکٹر کے پاس پہلے تشخیص بھی کرا لیں. لے گئے، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ دوائیاں آپ دے دیں، اور پھر آپ دیکھا نہیں اس میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ نظر کا ایک ہو سکتا ہے عنصر، تو آپ خود ہی دم کریں، پانی بھی پلائیں اس کو، اور یہ دعا دم کر دیں، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ایک آدھ دفعہ دم کرنے سے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہے. نماز کی حالت میں بعض احباب پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں. دیکھیں دو ہی روایتیں ہیں، دو ہی طریقے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا تو سینے پر ہاتھ باندھے آپ نے، جو روایتیں ہیں، اور جو یہ کوئی اختلافی ایسے نہیں ہے کہ اس کو بالکل کفر اسلام، سنت غیر مؤکدہ علماء نے لکھا ہے. کون ہے یہ
کوئی خاموش کرائے ان کو، کیا کر رہے ہیں؟ خاموش ہو جائیں بچے، خاموش ہو جائیں. یہ جو آنے والے ہیں ان میں سے کسی کو کہہ دیں. یہی ہمارا حال ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کرے گا، ہم کیوں کریں؟ یہ گند ہے، یہ کوئی اور اٹھائے گا، ہم کس لیے اٹھائیں؟ یہ ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے نا ہمارا. کافی دفعہ ایسا ہی اب دیکھا گیا ہے کہ بھئی ہم تو بس آئیں، ناک کی سیٹ پہ آئیں گے، ناک کی سیٹ پہ واپس جائیں گے، کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو بہرحال دیکھا کیجئے. نماز کی حالت میں پیٹ پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف دو ہی طریقے ثابت ہیں. یا تو آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں امام جو حضرات گئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اور ان حضرات کا ہے کہ آپ نے، اور ایک دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ناف کے نیچے نہ ہاتھ باندھتے. پیٹ پہ جو ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں یہ کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے. اس کا اہتمام کریں. اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں، اپنی نماز کو سیکھیں پھر اس کے بعد پڑھیں. عادتاً جو طریقہ رائج ہے وہ طریقہ 100% صحیح ہو، یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے دو ہی طریقے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا کوئی اس میں اختلافی وہاں بھی احادیث ہیں اور یہاں پہ بھی باقاعدہ احادیث. تو یا تو ناف کے نیچے ہے یا سینے کے اوپر. یہ جو پیٹ پہ ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.